جی السلام علیکم، میں ہوں عابد راہی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک کہانی۔ ملک ہندوستان میں شیر شاہ سوری بھی بہت نامور جرنیل گزرا ہے۔ بلا شبہ اس کا مقابلہ مغل پرمن براؤ کے ساتھ تھا۔ شیر شاہ سوری نہایت ہی زیرک اور بہادر جرنیل تھا۔ شیر شاہ سوری بذات خود ایک جنگجو گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے دادا کا نام ابراہیم سوری تھا، جو کہ بنیادی طور پر بہت دلیر اور معاملہ فہم سے فاصلہ تھا۔ شیر شاہ سوری کے دادا ابراہیم سوری کے ہاں 3 بیٹوں کی ولادت ہوئی۔ ان میں سے ایک کا نام حسن خان سوری تھا۔ حسن خان سوری کے ہاں شیر شاہ سوری کی ولادت ہوئی۔ دراصل حسن خان سوری نے 4 شادیاں کی تھیں، جن میں 3 اہل اسلام سے تھی، جبکہ چوتھی ہندو مذہب سے تعلق رکھتی تھی۔ حسن خان سوری کی چوتھی بیوی، جو کہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتی تھی، در حقیقت ایک کنیز تھی۔ اس کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے، جن کے نام سلیمان خان سوری اور احمد خان سوری تھے۔ حسن خان سوری کی تیسری بیوی کے ہاں 3 بیٹے پیدا ہوئے، جن کے نام علی یوسف خان سوری، حرم خان سوری اور شادی خان سوری۔ حسن خان کی پہلی بیوی کے بطن فرید خان یعنی شیر شاہ سوری پیدا ہوا اور پورے خاندان میں اس سے بڑی زبردست شہرت حاصل کی۔ شیر شاہ سوری کی ولادت غالباً 1472 میں ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی ولادت ضلع ہوشیار پور کے قریبی قصبے باجواڑہ میں ہوئی تھی۔ شیر شاہ سوری کا داؤد ابراہیم سوری ہندوستان کے حکمران بلوال لودھی کے دور میں ہندوستان آیا۔ سلطان بہلول لودھی نے جون پور کے حکمرانوں کے ساتھ جاری کشمکش کی وجہ سے کبھی سلیمان کے افغانوں کو اپنے لشکر میں ورتی کرنا شروع کیا تھا تاکہ ان کے ساتھ تعلقات مضبوط کیا جا سکے۔ لشکر میں شامل ہونے والی انہی لوگوں میں سور قبیلہ کا ایک شخص ابراہیم خان تھا، جو کہ شیر شاہ سوری کا دادا تھا۔ شیر شاہ سوری کے دادا ابراہیم خان سوری کو پہلے پنجاب اور پھر کچھ عرصہ کے بعد ترنول بھیج دیا گیا۔ یہ علاقہ اس وقت ایک افغان جمال خان کے ماتحت تھا۔ ترنول کی جاگیر دراصل ابراہیم خان کو اس کی اعلیٰ خدمات کی عوض دی گئی تھی۔ ابراہیم کی وفات یہی ہوئی تھی۔ سکندر لودھی کے زمانہ میں جمال خان کو جون پور تبدیل کر دیا گیا اور اس جگہ پر شیر شاہ سوری کے باپ کو گورنر بنا دیا گیا۔ شیر شاہ سوری کے باپ کا نام حسن خان تھا۔ اس کو سہرام، حاجی پور اور ٹانڈا کے علاقہ کی جاگیر عطا کی گئی۔ جاگیر کا انتظام سنبھالتے ہی حسن خان نے اپنے اہل اہانہ کو قدرے فراموش کر دیا، جس کی وجہ سے اس کی چوتھی بیوی تھی، جو ہندو مذہب سے تعلق رکھتی تھی۔ حسن خان کی دوسری بیوی اپنے بیٹوں سلیمان خان اور احمد خان کے مفادات کے پیش نظر شیر شاہ سوری کی دشمن بن چکی تھی۔ سوتیلی ماں اور باپ کے ناروا رویہ سے دلبرداشتہ ہو کر شیر شاہ سوری نے جون پور کا رخ کیا اور وہاں پر جمال خان کو، جو کہ اس کے علاقہ کا حاکم تھا، اس کے پاس جا کر مقیم ہو گیا۔ یہ بھی ایک افغان سردار تھا۔ گھر سے نکلنے کے بعد شیر شاہ سوری نے، جس کا اصل نام فرید خان تھا، لاتعداد مصائب و مشکلات کا سامنا کیا، مگر حوصلہ نہیں ہارا۔ اگرچہ جون پور میں جمال خان نے اسے اپنا تو دے دی، مگر اسے سمجھاتا ہی رہا کہ وہ اپنے باپ کے اس کے پاس لوٹتا جائے، مگر شیر شاہ سوری نے اس کی کسی بات کا فرقان نہیں دے رہے۔ جون پور میں ہی اس نے اپنی تربیت مکمل کی۔ شیر شاہ سوری کی اس طرح گھر سے جلے جانے کے بعد حسن خان کو اس کے رشتہ داروں، عزیز و اقارب اور اس کے احباب نے بہت طعنے دیے کہ ایک ہندو عورت کے بہاکے میں آ کر اس نے اپنے عزیز ترین بیٹے کو خود سے جدا کر دیا۔ چنانچہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حسن خان نے ندامت محسوس کی اور جون پور کے حاکم جمال خان کو ایک خط لکھا کہ برائے مہربانی اس کے بیٹے فرید خان کو کسی نہ کسی طرح اس کے پاس روانہ کر دیا جائے۔ شیر شاہ سوری کے باپ کا یہ خط جب جون پور کے حاکم جمال خان کو ملا تو اس نے وہ خط شیر شاہ سوری کو بھی دکھایا اور اسے نصیحت کی کہ اگر وہ مناسب سمجھے تو فوراً ہی اپنے والد ماجد کے پاس چلا جائے۔ شیر شاہ سوری نے بڑے ادب کے ساتھ جمال خان سے کہا کہ میں ابھی جون پور میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں، چنانچہ یہاں سے جانا مناسب نہیں۔ بہت ہی جلد اپنی تعلیم مکمل کر لی اور جب جون پور کا علمی، ادبی اور اسلامی ماحول شیر شاہ سوری پر بےحد اثر انداز ہوا۔ اس دور میں برصغیر کے جید علماء کرام جون پور میں مقیم تھے۔ شیر شاہ سوری نے 1494 تا 1497 تک یہیں پر تعلیم حاصل کی۔ 1497 میں اچانک ہی حسن خان جمال خان سے ملنے کے لیے آیا، جو اس نے حسن خان کو بہت سخت الفاظ میں ڈانٹا اور کہا کہ حسن خان تو پرلے درجے کا ناقابت اندیش شخص ہے،
کیا تجھ سے اپنا ہی بیٹا نہیں سنبھالا جا رہا؟ یاد رکھ کے پورے سور قبیلے میں فرید خان شیر شاہ سوری جیسا ذہین زیر معاملہ فہم اور شریف لڑکا کوئی اور دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ایک روز اس کا نام ہر طرف گونجنے لگا۔ مجھے ایسا دکھائی دیتا تھا کہ وہ ایک نہ ایک دن بہت بڑا آدمی بنے گا اور اس کا چرچا پورے ہندوستان میں ہوگا۔ جمال خان کی باتوں کا حسن خان کا بےچد اثر ہوا، لہٰذا شیر شاہ سوری کی طرف سے غفلت برتنے پر اس نے صرف ندامت کا اظہار کیا بلکہ شیر شاہ سوری کو اپنے ہمراہ لے جانے کا بھی عزم ظاہر کیا۔ اس موقع پر جونپور کے کچھ بڑے سردار بھی حسن خان کو ملے، جنہوں نے حسن خان کو ملامت کی کہ وہ کیوں اپنے بیٹے کی طرف سے غفلت برت رہا ہے۔ دوسری طرف ان افغان سرداروں نے شیر شاہ سوری کو اچھی طرح سمجھایا کہ اپنے باپ کی عزت کی خاطر وہ اپنے باپ کے ہمراہ سہرام واپس لوٹ جائے۔ حسن خان نے سہرام میں آ کر اپنی جاگیر کا نظام چلانے کے تمام اختیارات اپنے نوخیرار بیٹے شیر شاہ سوری کو سونپ دیے۔ شیر شاہ سوری نے اپنے فرائض کو نہایت ہی خوش اسلوبی سے سر انجام دینا شروع کیا، جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ جاگیر کی مالیہ کی وصولی میں جو باقاعدگی پیدا ہوئی، بلکہ مالیہ بھی خاطر خواہ اضافہ ہو گیا۔ حالانکہ اس کا رویہ تمام لوگوں کے ساتھ بہت اچھا تھا، نہ اس نے کبھی مالیہ کی وصولی کے لیے کسی پر ظلم کیا، نہ کبھی زیادتی کی تھی، اور تمام لوگوں کے ساتھ نہایت ہی اچھا سلوک کرتا رہتا۔ انہی وجوہات کی بنا پر تمام کاشتکار اس کی گرویدہ ہو چکے تھے۔ اس نے ہر شخص کے ساتھ انصاف کا سلوک کیا اور جاگیر سے ہر قسم کی رشوت اور بدعنوانی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ ایک نام اور مورخ لکھتا تھا کہ شیر شاہ سوری انتہائی صلاحیتوں کا مالک اور ایک نہایت عظیم انسان بھی تھا، مگر کس قدر افسوس کی بات ہے کہ بہت مورخوں نے اس کے ساتھ انصاف پرواہ نہیں رکھا۔ شیر شاہ سوری نے اپنی زندگی کا آغاز معمولی حیثیت سے کیا اور انتہائی نامساعد حالات میں رہنے کے باوجود اپنی محنت اور بلند حوصلے کی بدولت ترقی کرتا ہوا بامی عروج تک جا پہنچا۔ جاگیر میں شیر شاہ سوری کے حسن انتظام، دیانتداری اور اعلیٰ نظام کی وجہ سے ہر شخص اس کا دل و جان سے پسند کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر شخص عوام میں یکساں مقبول تھا، مگر شیر شاہ سوری کی سوتیلی ماں سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا۔ دراصل وہ یہ چاہتی تھی کہ شیر شاہ سوری کے تمام جاگیر سے کسی نہ کسی طرح بدحل کروا دے اور اپنے دو بیٹوں احمد اور سلیمان کو جاگیر تمام کی تمام دے دے۔ انہوں بدخیالات کے متعلق اس نے حسن خان کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ فرید خان یعنی شیر شاہ سوری سے جاگیر کی تمام اختیارات واپس لے کر سلیمان خان کو یہ تمام اختیارات دے دیے جائے۔ اس عورت نے اس سے پہلے جاگیر کے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی وہ فرید خان یعنی شیر شاہ سوری کے خلاف شکایت لے کر حسن خان کے پاس جائے، مگر اس کو اس بارے بڑی حیرانی ہوئی جب کوئی بندہ بھی شکایت لے جانے پر اس کسی طرح آمادہ نہ ہوا۔ یعنی وہ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا بہانہ چاہتی تھی، مگر اسے اس حربے میں کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اس کے بعد حسن خان کو اس کی ہندو بیوی نے بھڑکایا کہ فرید خان جاگیر کے حساب کتاب میں گپلے کر رہا تھا اور تم خاموش بیٹھے ہو۔ چنانچہ اب حسن خان نے جاگیر کے حساب کی جانچ پڑتال جب شروع کی تو وہ پورا زور لگانے کے بعد بھی کوئی چھوٹی سی غلطی بھی نہ پکڑ سکا، کیونکہ سارے کا سارا حساب صاف و شفاف تھا۔ شیر شاہ سوری اپنی سوتیلی ماں کے ناروا سلوک کو بھی بغور دیکھ رہا تھا اور اس کے بہکاوے میں آ کر اپنے والد کے بدحواسیوں کو بھی ملاحظہ کر رہا تھا۔ جبکہ اس کا والد جاگیر کے حساب کتاب کی مکمل طور پر جانچ پڑتال کر چکا تو اس کے نہایت ادب و احترام کے ساتھ اپنے والد سے کہا کہ جب تک آپ کا اعتماد میرے ساتھ رہا میں جاگیر کا نظام بڑے ہی احسن طریقے سے چلاتا رہا، مگر اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے، لہٰذا میں خود ہی اس ذمہ داری سے سب کا دوش ہوتا ہوں۔ میں اب کسی حال میں بھی پریشان نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ بے بس اور مجبور ہے، لہٰذا میری طرف سے آپ کو اس بات کی کل اجازت ہے کہ آپ جیسے چاہے جاگیر کے انتظام کی ذمہ داری سونپ دی۔ حسن خان نے جب اپنے لحد جگر اور شیر شاہ سوری کی یہ عقل مندی کی باتیں سنی تو وہ کہنے لگا کہ میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ صرف اور صرف تم ہی میری ساری اولاد بلکہ سارے خاندان میں اس قابل ترین شخص ہو، اور یہ بات میرے لیے باعث عزت و فخر ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جو کام تم اکیلے کرتے رہے ہو وہ سلیمان اور احمد دونوں مل کر بھی نہ کر سکیں گے اور پورے نظام کو خراب کر دیں گے، مگر میری مجبوری کو تم بھی جانتے ہو کہ تمہاری سوتیلی ماں نے میری زندگی کو اجیرن بنا رکھا ہے۔
मुमकिन है कि तुम्हें हटाने के बाद वो मुतमईन हो जाए और मुझे शायद सुकून का सांस लेना नसीब हो। शेर शाह सूरी तमाम जागीर के मामलात से महरूम हुआ तो एक मरतबा वो फिर घर से निकल कर खड़ा हुआ। इस मरतबा में वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हुआ, क्योंकि वो जानता था कि ये जागीर वगैरह के इंतजामात संभालना दरअसल इसकी मंजिल नहीं है। शेर शाह सूरी जब अपने घर से निकला तो हद दर्जा परेशान था। सबसे पहले इसने हिंदुस्तान के सुल्तान इब्राहिम लोदी के दरबार का रुख किया और अपने हालात बयान किए तो इब्राहिम लोदी ने इसकी कोई भी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। इब्राहिम लोदी को इसकी हालात का इल्म नहीं था, वो बस यही जानता था कि फरीद खान यानी शेर शाह सूरी के अपने बाप का नाफरमान और सरकश बेटा है। चुनांचे इसने साफ इनकार कर दिया। इब्राहिम लोदी के दरबार से रुखसत होकर शेर शाह सूरी अब एक अफगान सरदार दौलत खान की तरफ चला आया। यह सरदार असल इब्राहिम लोदी का करीबी रिश्तेदार था और आगरा का जागीरदार और आला मुंसबदार था। इसको बाद में इब्राहिम लोदी ने पंजाब का वाली मुकर्रर किया था। इस दौलत खान ने बाबर को हिंदुस्तान पर हमलावर होने की दावत और तरगीब भी दी थी, जिसके नतीजे में पानीपत की और एक खौफनाक जंग हुई थी, जिसमें इब्राहिम लोदी को इबरतनाक शिकस्त हुई थी। न सिर्फ ये बल्कि हिंदुस्तान पर अफगान हुकूमत का खात्मा और मुग़ल हुकूमत का आगाज़ हुआ था। शेर शाह सूरी की दौलत खान के दरबार में मुलाजमत मिल गई। उन्हीं दोनों दौलत खान को पंजाब का वाली बना दिया गया, यानी हाकिम बना दिया गया। इस दौरान शेर शाह सूरी के वालिद का इंतकाल हो गया। दौलत खान ने इब्राहिम लोदी से सिफारिश करके शेर शाह सूरी को इसके बाप हसन खान को भी जागीर का वारिस करार दिलवा दिया। इधर जागीर की विरासत के मुतालिक शाही फरमान जारी हुआ और इधर शेर शाह सूरी के सौतेले भाई अहमद और सुलेमान इसके शदीद तरीन दुश्मन बन गए। उन्होंने शेर शाह सूरी की जागीर ज़बरदस्ती हथियाने के मंसूबे बनाना शुरू कर दिए। इस मकसद के लिए उन्होंने एक लश्कर भी अपने इर्द गिर्द जमा करा लिया, मगर जब उन्होंने सुना कि शेर शाह सूरी बड़ी बेबाकी के साथ अपनी जागीर की तरफ आ रहे तो उन्हें खौफ लाहक हुआ। अब वो जागीर से निकले और एक अफगान सरदार मोहम्मद खान सूरी के पास चले आए। सरदार मोहम्मद खान सूरी की दावत हसन खान के साथ कुछ अरसा चलती रही थी और अब जो इसने सुना कि हसन खान के बेटे एक दूसरे के खिलाफ हो चुके तो इसने इस मौका से फ़ायदा उठाने में खुशी महसूस की। मोहम्मद खान सूरी ने इन हालात को देखते हुए शेर शाह सूरी से इसरार किया कि वो अपने बाप की कल जागीर को अपने भाइयों में तकसीम कर दे। चुनांचे शेर शाह सूरी ने नहायत ही आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करते हुए इसको जवाब में कहा कि अगरचे में ये जागीर मेरे बाप ने सिर्फ मुझे ही दी है, मगर मैं इस जागीर में से अपने भाइयों को हिस्सा ज़रूर देने के लिए तैयार हूँ, मगर जागीर के मामलात और इंतज़ामात में इनका अमल दखल कुछ न होगा। ये जब अब सुनकर इस सरदार ने अब इसके भाइयों को भड़काना शुरू किया कि वो लश्कर की शेर शाह पर हमला करके जागीर कब्ज़ा कर ले। दूसरी तरफ शेर शाह सूरी को ये कहला भेजा कि वो अकेला किस तरह दोनों भाइयों का मुकाबला करेगा। प्यार है, इस ज़माने में हिंदुस्तान के हालात में एकदम से ज़बरदस्त तब्दीली रोनुमा होना शुरू हुई कि पंजाब की वाली दौलत खान की दावत पर ज़हीरुद्दीन के बाबर हिंदुस्तान हमलावर होने इरादा कर लिया। शेर शाह सूरी के इल्म में ये बात थी कि इब्राहिम लोदी और ज़हीरुद्दीन बाबर की जंग होने वाली है। चुनांचे इन हालात को देखते हुए शेर शाह सूरी इस जंग के नतीजे का इंतज़ार करने लगा। इस दौरान वो बहार के वाली सरदार मोहम्मद बहादुर खान के पास चला गया और इसके पास मुलाजिमत इख्तियार कर ली। कहा जाता है कि जिस ज़माने में शेर शाह सूरी और बहादुर खान के पास मुकीम था, तो एक रोज़ जबकि वो बहादुर खान के साथ ही शिकार खेल रहा था तो अचानक ही एक खौफनाक शेर उधर नमूदार हुआ। बहादुर खान और इसके साथी वहाँ से भागकर दूर चले गए, मगर शेर शाह सूरी ने उस खौफनाक शेर के साथ मुकाबला किया और तलवार के वार से उसे हलाक कर दिया। यह देखते हुए बहादुर हुक्मरान ने फरीद खान को इसी वक्त शेर शाह का खिताब दिया, जो कि इसका नाम असली ही बनकर तारीख़ में मौजूद है। लोग उसे फरीद खान के नाम से नहीं बल्कि शेर शाह सूरी के नाम से ही जानते और पहचानते। इधर पानीपत में इब्राहिम लोदी को बाबर के हाथों अबरनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। इब्राहिम लोदी की इस जंग में मारा गया और यूं अफगानों की हुकूमत का खात्मा हो गया। बहारे के हुक्मरान बहादुर खान का मंजूरी नज़र होने के बाद अब शेर शाह ने अपनी जागीरी सहराम का रुख किया और वह इंतज़ाम अपने भाई निज़ाम खान के सुपर्द किया और वापस बहारे चले गया। मगर इस अरसा में बहार के हाकिम के खान सरदार मोहम्मद खान पूरी तरह भर चुका था। चुनांचे जब शेर शाह सूरी बहार में बहादुर खान के पास पहुंचा
تو اس نے اس سے کہا کہ اپنی ساری جاگیر کو اپنے بھائیوں میں تقسیم کر دو۔ یہی نہیں بلکہ اس نے سردار محمد خان کو ثالث بھی مقرر کر دیا۔ یہ فیصلہ جو کہ بہادر خان نے کیا تھا، شیر شاہ سوری سے اس کے لیے قطعاً قابل قبول نہ تھا۔ چنانچہ دو سردار محمد خان اور بہادر خان سے جان چھڑانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ آخرکار اس کی نظر مانگ پور کے حاکم جنید برلاس پر جا ٹری۔ جنید برلاس ظہیر الدین بابر کی جانب سے ان کے علاقوں کا حاکم بنا دیا گیا تھا۔ یہ ایک نہایت لائق اور نیک انسان تھا، بہت ہی جرئی و بہادری و سالار بھی تھا۔ اپنے حالات کے پیش نظر شیر شاہ سوری بذات خود جنید برلاس کے پاس گیا اور بڑی تفصیل کے ساتھ اسے اپنے تمام حالات بتائے۔ جنید برلاس کے شیر شاہ سوری نے اس بات کو یقین دہانی کرائی کہ اپنی جاگیر کی مستقل حصول کے بعد وہ یقینی طور پر جنید برلاس کا اطاعت گزار بن کر رہے گا۔ جنید برلاس کی شاہ سوری کو بھی اچھی طرح جانتا تھا اور اس بات سے بخوبی آگاہ تھا کہ اگر شیر شاہ سوری کی اس کے ساتھ مل جاتا تو اس کی طاقت دو چند ہو جائے گی۔ اس وجہ سے وہ شیر شاہ سوری کو اپنے ہاتھوں سے گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے شیر شاہ سوری کو ایک مضبوط لشکر مہیا کیا اور کہا کہ اپنی جاگیر پر چلا جائے اور سامنے آنے والے ہر دشمن کو صفایا کرتا جائے۔ چنانچہ شیر شاہ سوری اب اپنی جاگیر کی طرف متوجہ ہو۔ اس نے اپنی جاگیر کے علاوہ بھی بہت سے علاقوں پر بزور قوت قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ اپنے بدترین دشمن سردار محمد خان سوری کے خلاف حرکت میں آیا۔ اپنے لشکر کے لے کر وہ سردار محمد خان سوری کی جانب بڑھا۔ دونوں لشکروں کا آمنا سامنا جب ہوا تو سردار محمد خان کو بری طرح شکست ہوئی اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ شیر شاہ سوری کو سردار محمد خان سوری کے اپنے والد کے ساتھ اچھے تعلقات یاد تھے، چنانچہ اس نے اس سے پیغام بھجوایا کہ آپ اپنے علاقے میں واپس آ جائیں کیونکہ آپ ہمارے والد کے دوستوں میں سے ہیں۔ آپ کو میں حسن سلوک کا یقین دلاتا ہوں۔ چنانچہ وہ لوٹ کر اپنے علاقے میں آ گیا۔ اپنی اس کامیابی کے بعد شیر شاہ سوری جنید برلاس کا تہہ دل سے وفادار رہا، بلکہ اکثر اوقات اسے قیمتی تحائف بیچتا رہا۔ شیر شاہ سوری کی کامیابی کے بعد بہت سے افغان سردار بھی اس کے پاس چلے آئے اور اس نے جو سلوک محمد خان سوری کے ساتھ کیا تھا اس نے اس کی عزت و تکریم بھی حد درجہ اضافہ کر دیا۔ دراصل شیر شاہ سوری کا اصل مقصد تمام افغان حکوموں کو مغل شہنشاہوں کے خلاف یکجا کرنا تھا۔ ایک روایت ہے کہ جب پہلی مرتبہ ظہیر الدین بابر نے شیر شاہ سوری کو دیکھا کہ اس کی صلاحیتوں کا اندازہ لگا لیا تھا اور مانگ پور کے حاکم جنید برلاس کی مخاطب کر کے کہا تھا کہ ہمیں اس جوان کا افغان کی روشن پیشانی پر تاج کی علامت محسوس ہوتی ہے۔ یہ ستوت اس سے پہلے میں نے کسی کی پیشانی پر نہیں دیکھی، لہٰذا تم اس پر کڑی نظر رکھنا۔ اس کے بعد جنید برلاس کے بھی یہ رویہ وہ بھی جیسی گرم جوشی نہ رہی۔ اگرچہ شیر شاہ سوری کچھ عرصہ ظہیر الدین بابر کے ساتھ محض مہمات میں شریک بھی ہوا، مگر اس نے دیکھا کہ بابر بھی اس سے خوش دکھائی نہیں دیتا۔ چنانچہ چند ہری کی مہم کے بعد شیر شاہ سوری جنید برلاس سے ملاقات اور اجازت لیے بغیر واپس اپنے لشکر کے ہمراہ اپنے جاگیر کی طرف لوٹ گیا۔ بعد ازاں اس نے ایک خط کے ذریعے جنید برلاس سے معذرت کر لی کہ اس کی غیر موجودگی میں جاگیر کے معاملات میں مسائل پیدا ہو رہے تھے، چنانچہ جاگیر میں واپس جانا ضروری ہو گیا تھا۔ شیر شاہ سوری نے ایک مرتبہ پھر بہار کے حکمران بہادر خان سے تعلق استوار کیے اور وہاں رہ کر اس نے افغان متحد کرنے کی کوشش شروع کی۔ اس دوران بہادر خان وفات پا گیا اور اس کا نوعمر بیٹا حکمران بن گیا۔ شیر شاہ سوری چونکہ اس کا استاد مقرر ہو چکا تھا، چنانچہ اب حکومتی معاملات بھی اس کے ہاتھ میں آ گئے کیونکہ بہادر خان کا بیٹا جلال خان ابھی کم عمر تھا۔ اسی دوران بنگال کے حکمران سلطان محمود نے بہار کے نوعمر حکمران کی ناتجربہ کاری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہار پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھا اور بہار پر اچانک حملہ کر دیا، مگر شیر شاہ سوری نے اس کو عبرتناک شکست سے دوچار کر دیا۔ مگر اس دوران بہار میں اس کے خلاف سازشی عناصر سرگرم ہو گئے، چنانچہ شیر شاہ سوری واپس اپنی جاگیر پر لوٹ آیا اور اس کے آنے کے بعد بہار کے حکمران جلال خان نے اپنے بنگال کے حکمران کی اطاعت قبول کر لی۔ اب شیر شاہ سوری نے بنگال پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا اور اپنے لشکر میں مزید بھرتی شروع کر دی، اور دوسری طرف بنگال کے حکمران نے اپنے گزشتہ شکست کا بدلہ لینے کے لیے ایک لشکر روانہ کر دیا، مگر شیر شاہ سوری نے اس کے لشکر کو بری طرح شکست سے دوچار کر دیا۔ یوں اس نے پہلی مرتبہ بنگال کے خلاف اپنی قوت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد شیر شاہ سوری نے چنار پر بھی قبضہ کر لیا، چنار کا سارا خزانہ اس کے ہاتھ لگا۔
اس خزانے کے بل بوتے پر اس نے برصغیر میں بکھری ہوئی افغان قوم کو یکجا کرنا شروع کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس نے عوام کی وفاداری اور اعتماد بھی حاصل کرنا شروع کیا۔ اب انہی انتظامات میں مصروف تھا کہ ابراہیم لودھی کے بھائی محمود لودھی نے ملاقات کے دوران شیر شاہ سوری کو اپنے ساتھ مل کر مغلوں کے خلاف ساتھ دینے پر آمادہ کیا۔ چنانچہ کچھ عرصے گزرنے کے بعد محمود لودھی اپنے لشکر لے کر سہرام چلے گیا تاکہ شیر شاہ سوری اپنے لشکر کے ساتھ اس کے ہمراہ چلے جائے۔ چنانچہ شیر شاہ سوری اس کے ساتھ ہو لیا۔ اب اس مشترکہ لشکر نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے لکھنؤ پر قبضہ کر لیا گیا، مگر اسی دوران ظہیر الدین بابر کی وفات ہو گئی۔ ظہیر الدین بابر کی وفات کے وقت شہنشاہ ہمایوں آگرہ میں تھا۔ اس نے جب لکھنؤ پر شیر شاہ سوری اور محمود لودھی کے قبضے کے بارے میں سنا تو فوراً اپنے لشکر لے کر جون پور کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ ہمایوں مشترکہ لشکر کو شکست سے دوچار کیا تو محمود لودھی واپس بہارے چلے گئے، جبکہ شیر شاہ سوری اپنی جاگیر کی طرف لوٹ گیا۔ شیر شاہ سوری نے اب بنگال پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا اور بنگال پر حملہ کر دیا۔ اس نے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر کے اپنی حکومت میں شامل کر لیا، جس کے بعد ہمایوں نے اس کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ ہمایوں پے در پے فتوحات حاصل کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا اور شیر شاہ سوری آگے سے گھیرے میں لیتا رہا۔ اسی دوران شیر شاہ سوری نے بنارس شہر پر قبضہ کر لیا اور اس توپ خانہ کو تباہ کر دیا جو مغلوں نے قائم کر رکھا تھا۔ اب اس نے جون پور، مسائبل اور بڑائچ وغیرہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ شیر شاہ سوری نے روہتاس کے قریب اپنے تمام لشکر اکٹھا کر لیا کہ جس وقت ہمایوں ادھر سے گزرنے گا تو شیر شاہ سوری اس وقت حملہ کر دے گا اور مکمل شکست سے دوچار کر دے گا۔ یہی ہوا۔ چونسا کے مقام پر شہنشاہ ہمایوں کو شیر شاہ سوری کے لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ گمسان کی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں ہمایوں کو بری طرح شکست ہوئی اور ہمایوں وہاں سے جان بچا کر آگرہ کی طرف چلا گیا، جس کے بعد شیر شاہ سوری نے بہت سے شہر فتح کر لیے، مگر اس کے روز اس نے سنا کہ شہنشاہ ہمایوں شیر شاہ سوری کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے فوج تو قنوج کی طرف بڑھ رہا ہے۔ شیر شاہ سوری نے اس کے مقابلے کے لیے اپنے بیٹے قطب خان کے لشکر دے کر روانہ کیا، مگر ہمایوں نے اس لشکر کو شکست سے دوچار کیا اور اس معرکے میں شیر شاہ سوری کا بیٹا قطب خان مارا گیا۔ یہاں سے ہمایوں چلا اور جب گنگا کے کنارے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ شیر شاہ سوری کے سامنے موجود ہے۔ بڑے خوفناک جنگ ہوئی، مگر اس میں بھی ہمایوں شکست کھا کر آگرہ کی طرف چلا گیا۔ ہمایوں سے جان چھڑانے کے بعد شیر شاہ سوری نے مانڈو پر حملہ کر دیا اور اس کے بعد اس نے گوالیہ، ہنڑ اور ان کے قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ کچھ عرصے گزرنے کے بعد اس نے آگرہ پر بھی قبضہ کر لیا اور وہ اپنے سلطنت کے معاملات کی طرف متوجہ ہوا۔ شیر شاہ سوری جو کام سر انجام دیے، ان کے پیش نظر برصغیر کے تمام حکمرانوں میں اسے عظیم ترین حکمران تسلیم کیا جاتا تھا۔ اسے بجا طور پر برصغیر کے عظیم ترین حکمران میں شمار کیا جاتا تھا، کیونکہ وہ ہر طرف متحرک رہتا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اپنی مملکت کے مختلف امور کو نمٹانے کے لیے وہ اپنی سلطنت کے پڑھے لکھے اور ذہین لوگوں سے مشورہ ضرور کیا کرتا تھا، اور اکثر اوقات یہ بات کہا کرتا تھا کہ کسی بھی بادشاہ کے لیے دانشمندوں سے مشورہ کرنا بہت ضروری ہے۔ شیر شاہ سوری ایک زیرک حکمران تھا اور صرف اپنے ہی نہیں بلکہ اپنے سے پہلے گزرے ہوئے حکمرانوں کے تجربات سے بھی فائدہ اٹھاتا اور اس میں اپنی حد تک نہیں سمجھتا تھا۔ دوسری یہ کہ اس نے ساری زندگی حکومت کے انتظام و انصرام سے لے کر لشکر تک ہر شعبے کی باغ دوڑ اپنے ہاتھوں میں رکھی۔ اس کے وزراء ہوں یا سالار صرف اس کے کہنے پر ہی عمل کرتے تھے اور ان پر کڑی نگرانی بھی خود